الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. الحمد لله رفع السماء بقدرته ودها الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته ثم استوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا شريك ولا مشارك ولا مغارب. فنشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام إجابة الدعوة وتشميت الآتش وعيادة المريض واتباع الجنائز. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله جنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر جو مجروح ہوا بازار طائف میں، درود اس پر کہ ہم سب کی امیدوں کا ملجا ہے، درود اس پر کہ جس کا دونوں جہانوں میں سہارا ہے۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت مبارکہ جو نازل ہوئی وہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی آیت مبارکہ جو نازل ہوئی وہ 30ویں پارے کے اندر سورہ علق کی ابتدائی آیات تھی۔
جس کے اندر اللہ جل جلالہ و من والہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ علماء لکھتے ہیں کہ ویسے تو اس آیت مبارکہ کے اندر لمبی چوڑی تفاسیر اور مضامین ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر علم کی فضیلت کو ذکر فرمایا ہے۔ اور آج کی اس جمعے کی اس مختصر مجلس کے اندر ہم اسی بات کو ذکر فرمائیں گے کہ انسان کی قیمت، عزت، یا دوسرے لفظوں کے اندر ایک اچھے انسان کے اندر کس صفات کا ہونا یہ ضروری ہے۔ آج اکثر ہمیں یہ بات سننے میں ملتی ہے کہ یار ہمیں ایک اچھا انسان چاہیے، ہمیں رشتے کے لیے اچھا لڑکا چاہیے، ہمیں رشتے کے لیے اچھی لڑکی چاہیے، اچھا پڑوسی چاہیے، اچھا دوست چاہیے۔ شریعت اور قرآن ایک انسان کے اندر اچھے ہونے کی کیا شرائط ذکر فرماتی ہیں، اس جمعے کے اندر انشاءاللہ اس چیز کو ذکر فرمائیں گے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ غار ہیرا کے اندر تشریف لے جاتے تھے اور وہاں کئی کئی دن عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ اور جو لوگ ماشاءاللہ حج یا عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، ابھی بھی غار ہیرا ایک ایسی جگہ کے اندر ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے بیت اللہ شریف وہاں سے براہ راست نظر آتا ہے۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کئی دن کا کھانا اکٹھا تیار کر دیا کرتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کئی کئی دن غار ہیرا کے اندر بیٹھ کے اللہ کی عبادت، ذکر اور مراقبہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، بیت اللہ کے قریب پہنچے تو آپ نے حضرت جبرائیل امین کو اپنی اصلی حالت کے اندر دیکھا اور اس نے کہا کہ اقرا پڑھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کس طرح پڑھ سکتا ہوں؟ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے حضرت جبرائیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے اندر لگا کے زور سے دبایا، پھر چھوڑا، پھر فرمایا اقرا پڑھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ پھر دبایا، پھر چھوڑا، جب تیسری مرتبہ دبایا پھر حضرت جبرائیل امین نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون کے ذریعے سے پیدا فرمایا۔ علم الانسان ما علم یعلم، اور انسان کو وہ چیزیں سکھلائیں کہ جو انسان اس چیز کو جانتا نہیں تھا۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوئی آپ کانپنا شروع ہو گئے، گھبرا گئے، اور آپ گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ آپ گھبرائے ہوئے ہیں اور آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر دے دو، چادر دے دو۔ ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے چادر دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چارپائی پہ لیٹ گئے۔ کافی دیر کے بعد جب آپ کا وہ خوف ختم ہو گیا اور آپ کی طبیعت حشاش اور بشاش ہو گئی، سنبھل گئی، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری بات ارشاد فرمائی۔
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ رب العزت آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے یہ جو تسلی کے الفاظ تھے، یہ اس قدر حوصلے والے تھے، اس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمت باندھنے والے تھے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد میں کہ ساری زندگی میرے اوپر جو حالات آتے رہے، ان حالات کا جو حوصلہ دینے والے جو الفاظ تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے الفاظ تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات سنی تو آپ کے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل جو یہودی عالم تھے اور عبرانی زبان کے اوپر عبور رکھتے تھے، حضرت خدیجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ ان کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا ہے۔ حضرت ورقہ بن نوفل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ بتاؤ بیٹا کیا معاملہ پیش آیا؟ انہوں نے ساری بات بیان فرمائی۔ حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے اور یہ وہی نور لے کے آیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ لے کے آیا تھا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں تمہاری بھرپور تائید اور مدد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کاش مجھے زندگی اتنی عطا فرما دے اور میں وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں جس وقت کہ تمہارے قبیلے والے تمہیں یہاں مکہ سے نکال دیں گے۔ آپ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کیا مجھے قبیلے والے یہاں سے نکال دیں گے؟ میں اس علاقے کا رہنے والا، پیدائش میری یہاں پہ، میرے آباء و اجداد اس مکہ کے رہنے والے۔ حضرت ورقہ بن نوفل کہنے لگے ہاں ہاں، جس پر بھی یہ احکامات نازل ہوئے یا وحی نازل ہوئی، سب سے پہلے مخالفت کرنے والے ان کی اپنی قوم کے افراد ہوتے۔ چنانچہ تاریخ کی کتاب میں لکھا چند دنوں کے بعد حضرت ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا اور ان کو یہ زمانہ دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جو الفاظ تھے، ان الفاظ کے اندر انہوں نے 5 صفات آپ علیہ السلام کی ذکر فرمائی۔ سب سے پہلے تو یہ بات ارشاد فرمائی اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَةَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ پہلی صرف ذکر فرمائی تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ انسان کی سب سے بڑی صفت ہے۔ بھائیوں کے ساتھ ملنے والا ہو، اپنے جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا اچھا معاملہ ہو، گھر کے اندر بیوی ہے اس کے ساتھ اس کا اچھا معاملہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خیر الخلق، کہ میں مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ انسان ہوں اور میں اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ آج تو اللہ معاف کرے ہمارے معاشرے کے اندر بھائیوں کا سلوک، چچا تاؤں کا سلوک، خاندانی معاملات، صلہ رحمی کو ہم اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ سے۔ حالانکہ عرب میں عورتوں کا نام لینا یہ ایک بڑا معیوب چیز تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کے سامنے یہ فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا بلکہ مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں کہ مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ کے باپ سے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے ہے، بلکہ فرمایا عائشہ کے باپ سے، پھر بھی نسبت اپنی بیوی کی طرف کی۔ آج ذرا تھوڑا سا ہم اپنے معاشرے کا ذرا موازنہ کریں نا، اگر کسی بندے سے پوچھا جائے تو کتنا محبت کرنا، میں اپنی بیوی نہ کرے تو تھلے لگ گیا، ہم اس کو
بے وقوف سمجھتے ہیں، بزدل سمجھتے ہیں جو اپنی بیوی کی بات کو ماننے والا. اور اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں سب سے زیادہ اپنی بیوی عائشہ سے محبت کرنے والا ہوں. اور پھر کیا فرمایا کہ میں سب سے زیادہ اچھے سلوک کرنے والا تم میں سے ہوں، اور میں اپنے گھر والوں اور اپنی بیویوں پہ سب سے زیادہ رحم دل اور محبت کرنے والا ہوں. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، ایک صحابی آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی میرے ہاں دعوت ہے، آپ کی دعوت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ میں عائشہ کو بھی ساتھ لے کے آؤں گا. صحابی سے بے تکلفی تھی. وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، پھر میں نے آپ کی دعوت نہیں کرنی، میں نے آپ اکیلے کی دعوت کرنی. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق سے جو ہمیں سکھلا رہے ہیں. وہ صحابی چلے گئے، اللہ کے نبی بھی ناراض نہیں ہوئے، وہ صحابی بھی ناراض نہیں ہوئے. ہمارا تو یہ مزاج بن گیا نا، کوئی شادی تے نہ بلاوے نا، اج تک ساڈا تے مرنا جینا ختم ہو گیا. بس انہیں پتر دی شادی کی تھی، لو جی انہیں تے سندیسا کے ٹائمو ٹائم سانو فون کیتا، چاچا تو آیا کیوں نہیں؟ بس ساڈا مرنا جرنا ختم ہو گیا. بس ہوں وہ اپنے کار کے ساتھ اپنے کار. یعنی ہمارے معاشرے کا مزاج بن گیا، ہمیں کو موقع ملے تو پھر اسی ہیں. اور اللہ کے نبی کیا کہتے تھے؟ موقع ملے تو ہم راضی ہو جائے. صحابہ کا یہ مزاج تھا. وہ صحابی چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد پھر آئے، پھر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی میرے ہاں دعوت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں عائشہ کو ساتھ لے گیا، میں نے پھر نہیں دعوت کرنا. وہ چلے گئے. کیسا ان کا مزاج تھا، ان کے دل کس قدر صاف تھے ایک دوسرے کے بارے میں، کہ اگلے نے اپنی بات کو اگلے پہ یہ لو جی میں ان کی دعوت کی تھی، وہ کہنے لگا پورا میں پنڈ نال لے کے آواں گا، انہیں تو لگو گالی بتا چھڑی، ہم اس کی ایسی کلاس لیں گے. وہ اگلی دفعہ کہ گئی نہیں ہمیں دعوت کھانے کی. کچھ عرصہ گزر گیا، پھر ایک مرتبہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے پھر فرمایا میں عائشہ کو ساتھ لے کے آؤں گا. اللہ صحابی کہنے لگا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، آپ عائشہ کو ساتھ ہی لیں، پھر میں آپ کی دعوت ہی کروں گا. یہ تھے اخلاق. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی ہم نے آپ کو بہت ہی اچھے اخلاق دے کے بھیجے. اچھے اخلاق. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر نرمی کی کوئی صورت ہوتی، کوئی شکل ہوتی، تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت شکل وہ نرمی کی ہوتی. اور اگر بدی کی اور سختی کی کوئی شکل ہوتی تو سب سے زیادہ کبھی شکل یہ سختی کی ہوتی. کہتے انسان کو نرمی مزین کر دیتی ہے، سختی انسان کو برا بنا دیتی ہے. برا. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی صفت یہ ذکر فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لتصل الرحمہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو کس طرح ضائع کریں گے. اس سے پتہ چلا جو آدمی صلہ رحمی کرنے والا ہوگا وہ کبھی نہ دنیا میں رسوا ہوگا نہ آخرت میں رسوا ہوگا. آج تو ہم پتہ کیا کہتے ہیں، بچے دا بیاہ کرنا ہے کتنے کرنا ہے یار، کوئی منڈا یا کڑی دا بیاہ کرنا نا، منڈا کلا ہونا چاہیے. بس ساس بھی مری ہوئے یا جرا سسر ہے وہ بھی نہ ہوئے، نہ ان کا کوئی پرا ہوئے، کلا ہونا چاہیے. جس کا نتیجہ کیا ہے، پھر بعد میں وہ اس کو مارتا ہے پیٹتا ہے، پھر آ کے اندر جی کوئی تعویذ دے دو جی منڈا کٹتا بڑا ساڑی کڑی. ٹھیک ہے کٹنا چاہیے. تم نے جس وجہ سے اس کے ساتھ شادی کی تھی، جس پیسے کی وجہ سے، جس چیز کی وجہ سے، وہ تو اس کے پاس موجود ہے. تم نے نہ اس کے اخلاق دیکھے، نہ صلہ رحمی دیکھی، نہ اس کے کوئی معاملات دیکھے، نہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھا دیکھا. بس صرف کی دیکھا جی منڈا بڑا مکان بڑا ودیے چتیا جی، بس شادی کر لی.
تو پہلی چیز کیا ارشاد ہے؟ انک لتصل الرحمٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتکسب المعدوم، اور کیا کرنے والے ہیں؟ جو انسان کما نہیں سکتا، معدوم آدمی جس کو کوئی روزگار نہیں ہے، اس کو آپ کما کے اس کی مدد کرنے والے ہیں۔ چنانچہ ہم نے صحابہ کے بارے میں کتنا واقعات آتے ہیں کہ صحابہ غریب ناچار لوگوں کی مدد کرنے کو اپنی عزت اور فخر سمجھتے تھے۔ کتابوں میں آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنائے گئے تو آپ جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ بچی تھی چھوٹی پر رو رہی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے بیٹا تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ اے ابو بکر، پہلے ہمارے گھر کے اندر جو بکریاں تھیں آپ آتے تھے اور اس کا دودھ دھو کے چلے جاتے تھے، اب تو آپ امیر المومنین بن گئے، بادشاہ بن گئے مسلمانوں کے، اب میں سوچ رہی ہوں کہ میری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرض کہنے لگے، بیٹا پہلے بھی میں تیری بکریوں کا دودھ نکالا کرتا تھا، اب امیر المومنین بننے کے بعد بھی میں ہی تمہاری بکریوں کا دودھ نکالوں گا۔ مجھے تو دودھ نکالنا بلکہ دو طریقوں سے آتا ہے، ایک جھاگ کے ساتھ اور بغیر جھاگ کے۔ لاؤ برتن لاؤ، تم کس طرح دودھ نکلوانا پسند کرو گی؟ یہ تھے اللہ کے نبی صحابہ کی تربیت، کہ صحابہ ایسے لوگوں کے ساتھ جن کا کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، جن کے بارے میں لوگ اچھا گمان نہیں کرتے تھے، ان کی ایسے چھپ کے مدد کرنے والے تھے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ تو کمزوروں کی کیا ہے؟ مدد کرنے والے ہیں۔ وَتُكْرِمُ الضَّيْفَ، اور تیسرا صرف یہ ذکر فرمایا کہ آپ مہمانوں کا اکرام کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی شاہ میں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو انسان اللہ پر اور قیامت والے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اس لیے کہ مہمان کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ مہمان آ گیا اس کو خوشی کا اظہار کرنا، جب وہ جانا تو انہوں نے دکھ کا اظہار، ابھی کیوں چل رہا ہے، ابھی 5 دن رہ رہا ہے، کوئی 10 دن رہ رہا ہے۔ مہمان کے آنے کا پتہ ہوتا تھا، جانے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ کئی ہفتے مہمان رہ رہے ہیں، اور اب اللہ معاف کر کوئی مہمان فون کر دینا، وہ آنا بعد میں ہوتا، جانے کی پہلے فکر ہے یار پتہ نہیں آ کیوں رہے ہیں، پتہ نہیں پیسے نہ مانگ لے، کوئی ایجے نہ کام کر لے، یار بس کی کرا کو بہانہ کر دے کہ نہیں میں تو کدھر چلا گیا تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ جان چھڑانے کا نتیجہ کیا ہے؟ جتنا ہم بچا بچا کے رکھ رہے ہیں اتنے پریشانی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اخیر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب وَتُعِینُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ حق والے کو اس کی مدد کرنے والے ہیں۔ جب انسان حق بات کو بولتا ہے اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان یہ سوچتا ہے یار یہ تو میرا رشتہ دار ہے، یار یہ میرا برادری والا ہے، یہ میرا علاقے والا ہے، چلو یار کوئی بات نہیں، اس کی طرف میں تھوڑا سا سائڈ لے لوں، دنیا کے اندر وہی آدمی جس کی وجہ سے اس نے دین کو چھوڑا ہے وہی اس کو دنیا میں ذلالت کا ذریعہ بنتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی کے اندر نجات ہے، جھوٹ کے اندر پکڑ ہی پکڑ ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک عورت کو لایا گیا جس کے اوپر یہ الزام تھا اس نے چوری کی تھی۔ بعد میں آپ نے گواہوں کو بلایا، گواہوں نے بھی گواہی دے دی۔ جب اس عورت کے بارے میں یہ بات طے ہو گئی کہ اس نے چوری کی تو اللہ کے نبی ہوئے اس کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ تو وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے آگے کہنے لگے دیکھو جی اس کے اندر تو بڑی بدنامی ہے قبیلے والوں کی، آپ ایسا کریں اس کو چھوڑ دیں، اس کے بدلے میں بدلہ لے لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا دیکھو اس کی جگہ کے اندر اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی اور اس کے اوپر بھی یہ چوری کا الزام ثابت ہو جاتا تو میں اس کے بھی چوری کے ہاتھ کاٹے بغیر اس کے علاوہ کوئی سزا نہ دیتا۔ یہ ہے سچ کہ جب معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے
پھر انصاف کی بنیاد سے کہتے ہیں معاشرہ مضبوط ہوتا ہے. اور جب ہر کوئی وہ اس نے بندے مار دیے، اس نے اس کے بندے مار دیے، یہی سلسلہ چل رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ کہتے ہیں جہاں پہ ایک بندہ قتل ہو جاتا ہے ناحق، 40 دن اللہ کی لعنت اس علاقے پہ برستی رہتی ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حق پہ تھا، حق پہ ہے، سچا ہے اپنی بات پہ، لیکن حق پہ ہونے کے باوجود اس نے صرف جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دیا، چلو یار یہ لڑائی کو ہم ختم کر دیں، یہیں پہ بات کو ہم دفن کر دیں، اور اس نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے درمیان کے اندر محل عطا فرمائے. کتنی بڑی بات. اور اگر ایک آدمی ناحق تھا، اس نے خام خواہ ایک جھگڑا بنایا ہوا تھا، نہیں جی یہ چیز میری ہے وہ غلط، ہے وہ جھوٹا، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں بھی ارشاد میں وہ ہے بندہ جھوٹا، ناحق ہے، اس نے صرف جھگڑا ختم کرنے کے لیے اس کیس کو ختم کروا دیا، صلح کروا لی، آپس کے اندر معاملے کو ختم فرما دیا، بے شک وہ ناحق ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے کنارے پہ محل عطا فرمائیں گے. جھگڑا اتنی نوزت والی چیز ہے. اس لیے جب صفات ہمارے اندر ہوں گی، پھر کیا ہوگا؟ پھر افراد بھی قیمتی بنیں گے، معاشرہ بھی بنے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.